ناول دیدار عشقم جسے اریت شاہ نے لکھا ہے۔ آپ میں سے ہی کچھ سبسکرائبر کی فرمائش پر یہ ناول پیش کیا جا رہا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اٹھ گئی آرزو بی بی، کھل گئی مہارانی کی آنکھ۔ ارے ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے؟ صرف صبح کے 7 ہی تو بجے ہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی تک تمہارا سورج طلوع نہیں ہوا بی بی۔ تائی امی اسے جلی کٹی سناتے ہوئے باہر آئی۔ تائی امی، میں تو صبح سے جاگ رہی ہوں، آپ کمرے سے نکلی ہی نہیں، شاید اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، آرزو دھیمی سی آواز میں منمنائی۔ چٹاخ، پدی سی لڑکی، تو مجھے غلط کہتی ہے؟ تائی امی غصے سے آگ گولا ہوتی اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی۔ نہیں تائی امی، میں نے تو آپ کو غلط نہیں کہا، آرزو روتے ہوئے بولی۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تو مجھ سے زبان لڑاتی ہے؟ ماں باپ خود تو مر گئے، اسے میرے سر باندھ گئے، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ چل بی بی، راستہ ناپ اپنا، فٹافٹ ناشتہ لگا یہاں، اور تامیہ کو جگا۔ تائی امی اسے حکم جھاڑتی اندر کی طرف چلی گئی اور وہ تامیہ کے کمرے کی طرف آئی۔ آپی اٹھ جائیں، بہت وقت ہو گیا ہے، آرزو نے تامیہ کو جگاتے ہوئے کہا۔ منحوس کہیں کی، کتنی بار کہا ہے صبح صبح اپنی گندی شکل مت دکھایا کر مجھے، اب سارا دن برا گزرے گا۔ کس نے بھیجا ہے تجھے میرے کمرے میں؟ امی نے؟ آج ان کی خبر لیتی ہوں میں۔ کتنی بار منع کیا ہے صبح صبح اسے میرے کمرے میں نہ بھیجا کریں، لیکن پھر منہ اٹھا کے آ جاتی ہے یہ۔ ایک تو پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، دوسرے ہمارے گلے پڑ گئی۔ تامیہ کے چلانے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ اس گھر میں اس کی صبح ایسے ہی ہوا کرتی تھی، ہر کوئی ایسے ہی اس پر اپنی بھڑاس نکالتا تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کی صرف یہی اوقات تھی۔ ماں باپ پیدا کر کے مر گئے اور یہ ان کے گلے ڈال دی گئی۔ اس گھر میں واحد تایا ابو ہی تھے جو اس کے اپنے تھے، جنہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ 8 سال تک تو وہ اس گھر میں رانی بن کر رہی، لیکن پھر تایا ابو کو لقوہ مار گیا اور پھر اس پر شروع ہوا یہ ظلموں کا سلسلہ۔ تایا ابو اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکے اور باقی سارے خاندان میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ ایک یتیم کا بوجھ اٹھاتے۔ وہ ناشتہ لگاتے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تائی امی اور تامیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج بھی اس کے دل کو کوڑے مار کر انہوں نے اپنے دل کو تسکین پہنچائی تھی۔ رک جاؤ اون بیٹا، آج تمہارے نانا کی برسی ہے، میں نے ایک چھوٹی سی قرآن خوانی رکھوائی ہے، سبھی بچے گھر پر ہیں، تم بھی آج کام پر مت جاؤ۔ تائی امی نے بہت محبت سے اسے مخاطب کیا۔ میرے یہاں رکنے سے آپ کی دیورانی کے ابا حضور زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں نا، راستہ چھوڑے میرا، اچھے سے جانتا ہوں مجھے روکنے کے لیے کس نے کہا ہے۔ اس نے اندر سے آتی زبیدہ بیگم کو سخت نگاہ سے دیکھا۔ مجھے آپ کی دیورانی کے مرحوم ابا حضور سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی اس شو آف سے، یہ سب تو صرف ایک بہانہ ہے۔ سیدھے سیدھے کہیں نا کہ محلے کی عورتوں کے سامنے اپنی نئی گاڑی کے چونچلے کرنے ہیں، اور جہاں تک بات ہے قرآن خوانی کی، اگر آپ دل سے یہ کرواتی تو میں ضرور آتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اپنے مطلب کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اب راستہ چھوڑیے میرا، ویسے بھی آپ کی دیورانی کے 4 بیٹے ہیں ہی یہاں، اور میری ضرورت تو آپ کی دیورانی کو پہلے بھی نہیں تھی اور آگے بھی نہیں ہوگی۔ وہ انہیں سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ بڑی ممی جی، اون بھائی تو چلے گئے، اب اکبر صاحب کی بیٹی کو کون دیکھے گا؟ کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اون بھائی اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کریں گے۔ ہانیہ ان کے قریب آ کر بولی۔ اسی لیے تو چاہتی تھی کہ اون رک جائے، لیکن پھر بھی یہ کام پر چلا گیا۔ اور جاؤ جا کر سمیر سے کہو کہ نئی والی گاڑی اندر گیراج میں کھڑی کر دے، ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں زبیدہ کے ابا حضور کے لیے، کوئی گاڑی کی شو آف تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ اب جو بھی تھا، اون کی بات دل پر اثر کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمیر سے کہتی ہوں۔ ہانیہ منہ بناتی اندر چلی گئی۔ زبیدہ، تم دل پہ مت لینا، تمہیں تو پتہ ہی ہے آج کل ضرورت سے زیادہ چڑچڑا ہوا ہے۔ جانتی ہوں بھابھی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ زبیدہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رشتہ ہمیں منظور ہے، اور ایک بات سن لو، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ رضیہ سامنے بیٹھے بشیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے رضیہ آپا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس آرزو چاہیے، بس اس دل میں آرزو کی آرزو ہے، پوری کر دو نا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لوفرانہ انداز میں بولا۔ ارے تو رشتہ پکا سمجھ،
تیری بہن تیری خواہش کو ضرور پورا کرے گی میرے بچے۔ لیکن ماموں، ابو مانیں گے اس رشتے کے لیے؟ تامیہ نے قریب ہو کر پوچھا۔ وہ کون ہوتا ہے نہ ماننے والا؟ خود تو بستر پر پڑا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم بالکل پریشان مت ہو، میری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے اور اس کی فکر مت کرو۔ عثمان سے میں ابھی جا کے بات کر لوں گی، تم بس نکاح کی تیاریاں کرو۔ رضیہ یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف آ گئی۔ بدبخت عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی کا نکاح طے کرنے کی؟ عمر دیکھی ہے اس کی، 40 سے اوپر ہے۔ میری بچی تو ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اگلے مہینے ہو جائے گی تمہاری لاڈلی 18 سال کی۔ اور ویسے بھی آج ہی نکاح کر کے حوالے نہیں کر رہی میں، 1 مہینہ انتظار کروں گی۔ جہاں اتنا بوجھ اٹھایا ہے وہاں 1 مہینہ اور صحیح۔ رضیہ ڈٹھائی سے بولی۔ ارے بدبخت عورت، مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی تیرے بھائی کے ساتھ، وہ آوارہ آدمی میری بچی کو بیچ کھائے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کروں گا جو اس قابل ہوگا۔ تایا ابو غصے سے بولے۔ ہاں، بستر پر لیٹے لیٹے سوچو اور دیکھو اپنی بیٹی کے سکھانے خواب۔ ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے۔ وہ تو میرے بھائی کا احسان مانو کہ دل آ گیا ہے اس پر۔ بکواس بند کرو۔ کیا تم اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں دے سکتی ہو جو دن رات شراب میں ڈوبا رہے، جسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہ ہو، اپنا احساس نہیں؟ کسی اپنے کا کیا احساس؟ ایسے انسان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دو گی؟ ہائے ہائے، اس منحوس بھتیجی کے لیے تم اپنی بیٹی کو بد دعائیں دے رہے ہو، ذرا شرم کرو۔ رضیہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ میں کسی کو بد دعائیں نہیں دے رہا، بس مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس رشتے کو قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں اور میرے بچے چلے جائیں گے یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ تم اپنی بھتیجی کے ساتھ یہیں رہو، میں اس لڑکی کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ بس بات ختم۔ ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں نہیں روکوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی ایسے جاہل انسان کے حوالے نہیں کروں گا۔ سن رہی ہو تم؟ تایا ابو چلاتے ہوئے بولے۔ تایا ابو کے چلانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس گھر پر بوجھ تھی، ہمیشہ سے ہی تایا ابو کے لیے مشکلیں پیدا کرتی رہی، اور آج اس کی وجہ سے ان کی بیوی اور ان کے بچے انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تایا ابھی زندہ ہے، وہ لڑ سکتا ہے تمہارے لیے۔ خبردار جو ایسی بات دوبارہ کی۔ تایا ابو غصے سے بولے۔ نہیں تایا ابو، آپ میرے لیے نہیں لڑیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر میں مزید کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ بس تائی امی جہاں کہہ رہی ہیں آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں، مجھے منظور ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ لیکن تیرے تایا کو منظور نہیں ہے میری بچی، میں تیرے ساتھ اس طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لوگ تجھ سے دن رات کام کرواتے ہیں، تجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے تو میں کچھ نہیں بول پایا، لیکن تیری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ سے کچھ مانگوں آپ دیں گے؟ آرزو روتے ہوئے بولی۔ ہاں میری بچی، تو کیا چاہتی ہے بتا تو صحیح۔ تائی امی کو گھر چھوڑ کے مت جانے دیجیے گا پلیز، میں یہ بوجھ نہیں سہ سکوں گی۔ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں، مجھے منظور ہے۔ وہ تایا ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کالج کے لڑکے والے کیس کا کیا ہوا؟ اون نے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کی ڈیٹیل نکال کر میں نے آپ کے آفس میں رکھی ہے سر، آپ چیک کر لیجئے گا۔ تم تو چھٹیوں پر جانے والے تھے، گئے کیوں نہیں؟ اون نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، آج سے میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں، وہ تو میں آپ کو یہ کارڈ دینے آیا تھا۔ کانسٹیبل نے کارڈ ٹیبل پر رکھا۔ شادی مبارک ہو، میں آنے کی کوشش کروں گا۔ اون نے کارڈ دیکھا۔ سر، ایک پرسنل سوال پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ یہ وقت پرسنل سوالوں کا نہیں ہے ریان، لیکن پوچھ لو، برا نہیں مانوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
آپ شادی کب کریں گے سر؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے میری شادی پر بھنگڑے ڈالنے ہیں؟ بھنگڑے بھی ڈال لیں گے سر، آپ شادی تو کریں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ جب کوئی لڑکی لگے گی اس قابل کہ شادی کر لوں تو کر لوں گا، اون نے مسکرا کر جواب دیا۔ سر آپ کو کس ٹائپ کی لڑکی چاہیے؟ میرا مطلب ہے آپ کی بڑی امی کہہ رہی تھی کہ پوچھ لوں، ریان بولا۔ اب وہ بات کی تہہ تک پہنچا تھا۔ تم فکر مت کرو ریان، انہیں میں خود جواب دے دوں گا، اب تم جاؤ۔ اسے جانے کا آرڈر دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہیں روکیں تایا ابو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز انہیں گھر چھوڑ کر مت جانے دیں۔ آرزو تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑتی تائی امی کی طرف بھاگی۔ بند کر یہ ڈرامے، تیری وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب کچھ، تیری وجہ سے ہی تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ یہی چاہتی تھی نا تو؟ جس دن سے آئی ہے میرا سکون برباد کر کے رکھا ہے تو نے۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آرزو، میرے بھائی کا رشتہ آیا ہے اور تو نخرے دکھا رہی ہے، میں جانتی ہوں یہ آگ تو نے ہی لگائی ہے، تو یہ مت سوچنا کہ میں تجھے ایسے ہی معاف کر دوں گی۔ گھٹ گھٹ کے مرے گی تو، بد دعا ہے میری تجھے، تائی اونچی آواز سے چلاتی ہوئی بولی۔ آرزو بھاگ کر تایا ابو کی کرسی کے قریب آئی۔ تایا ابو روک لیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز نہ جانے دیں، روک لیں۔ وہ عثمان کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، میری وجہ سے تائی امی کو نہ جانے دیں، آپ کو میری قسم تایا ابو، مجھے اپنی قسم نہ دے اور جانے دے ان لوگوں کو یہاں سے، یہ اپنے لیے مجھ سے تیری قربانی مانگتے ہیں۔ تایا ابو میں آپ کو اپنی قسم دے چکی ہوں، اب آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ آرزو بھاگتے ہوئے تائی کے قریب آئی۔ خدا کے لیے میں بشیر ماموں سے شادی کروں گی، آپ گھر سے نہیں جائیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ بے شک آج انہیں بلا کر میرا نکاح پڑھا دیں، پر آپ یہ گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ رضیہ نے فاتحانہ نظر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آرزو شادی کے لیے تیار ہے تو مجھے بھی منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، جب تک آرزو کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تب تک یہ رخصت نہیں ہوگی۔ جہاں تک سوال نکاح کا ہے تو جب تم چاہو نکاح کروا دینا، کیونکہ تمہارا بھائی صرف نکاح کرے گا، کھلانے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ کم از کم میری بچی میں اتنا حوصلہ تو ہو کہ وہ خود کما سکے۔ تایا ابو نے بہت مشکل سے اپنی زبان کی لڑکھڑاہٹ پر قابو کیا تھا۔ آج ان کے اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی یتیم بھتیجی کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ کیا کہا ہے آپ نے ریان سے؟ آج کے بعد میرے ورکر کے سامنے آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، سمجھی آپ؟ وہ گھر آتے ہی تائی امی کے کمرے میں آیا تھا۔ ارے بیٹا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے 24 گھنٹے، میں نے سوچا اس سے پوچھ لوں تمہیں کس قسم کی لڑکی پسند ہے۔ تائی امی نے کہا، مجھے جس قسم کی لڑکی پسند ہوگی میں اسے اپنے گھر لے آؤں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب اس معاملے سے دور رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ تائی امی زبیدہ کے کمرے میں آئی، آخر اسے اس کے بیٹے کا پیغام جو دینا تھا۔ یہ گھر راحت صاحب کا تھا، جن کے 2 ہی بیٹے تھے، خالد اور خالق۔ ان دونوں کی شادیاں اسی خاندان میں ہوئی تھیں۔ راحت صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی اپنے چچا زاد بھائیوں کی بچیوں سے کرائی تھی۔ وہ دونوں بھی آپس میں کزن تھی، ہمیشہ سے اچھی بنتی تھی۔ انیسہ اور زبیدہ دونوں نے ہنسی خوشی ان کا گھر سنبھال لیا۔ جلد ہی زبیدہ کے گھر خوشخبری آئی۔ انیسہ نے ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ زبیدہ کے گھر 4 بیٹے اور پیدا ہوئے۔ ان کا گھر ان کے بچوں سے مہکتا خوشگوار ہو گیا تھا، جبکہ انیسہ کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ علاج کروانے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ انیسہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انیسہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ اسے زبیدہ کے بچے اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن زبیدہ کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگانے کی عادت تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اس کے بچوں کو کوئی دوسرا اس سے زیادہ پیار کرے، اسی لیے آہستہ آہستہ اسے بے اولادی کے طعنے مارنے لگی۔ اس کے طعنے انیسہ کے دل کو لگتے تھے، لیکن خاموش ہو جاتی، وہ اپنی اس کمی کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح پتہ چلا کہ زبیدہ پھر سے ماں بننے والی ہے، جس پر خالق کا کہنا تھا کہ مزید بچے نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ مزید کوئی اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ زبیدہ کو بھی مزید بچے کی خواہش نہ تھی،
اس نے ہر ممکن طریقے سے اس بچے کو دنیا میں نہ لانے کا سوچا، لیکن جس کی روزی خدا نے دنیا میں لکھی ہوتی ہے وہ دنیا میں ضرور آتا ہے۔ اور اون بھی ایک ایسا ہی بچہ تھا۔ اس کی پیدائش پر زبیدہ کو کافی تکلیف سہنی پڑی، جبکہ انچاہی اولاد ہونے کی وجہ سے زبیدہ اور خالق دونوں نے اس پر دھیان نہ دیا۔ جب اسے والدین کی ضرورت تھی تب وہ اس سے دور رہتے۔ وہ 7 سال کی عمر میں ہی سمجھ گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی اہمیت ویسی نہیں جیسی باقی بچوں کی ہے۔ دادا ابا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ گھر میں اپنی اہمیت نہ دیکھتے ہوئے وہ 10 سال کی عمر میں ہاسٹل چلا گیا۔ وہ گھر نہیں آتا تھا، اسے سب لوگوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ سب سے زیادہ ہار وہ حارث سے کھاتا تھا، جو اس کی ماں کا سب سے لاڈلا بچہ تھا۔ جب اون ان سے دور ہونے لگا تو انہیں بھی احساس ہونے لگا کہ وہ ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ ان سے دور ہو رہا ہے۔ دادا اکثر گھر میں یہ بات چھیڑ دیتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ آپ کا لاڈلا ہے، اسی لیے اس کی بہت سائیڈ لیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا وہی ہے۔ ابا کو اکثر ہی اون کی وجہ سے کافی سننی پڑ جاتی، جس کے بعد وہ اون کو ڈانٹ دیتے اور پھر اون سوچتا کہ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ لیکن پھر ایک دن تائی امی نے بتایا کہ وہ انچاہی اولاد ہے، اس لیے اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اون کے چھوٹے ذہن کے لیے یہ جھٹکا بہت تھا، لیکن انیسہ کی نیت ایسی نہ تھی۔ وہ کوئی زبیدہ سے انتقام نہیں لینا چاہتی تھی، وہ تو بس اون کے آنسو صاف کر رہی تھی کہ زبیدہ وہاں آ کر اسے تانے مارنے لگی کہ وہ اس کی اولاد کو اس سے دور کرنا چاہتی ہے، جس پر انیسہ نے کہا کہ میں ایسی اولاد کو تم سے کیا دور کروں گی جسے تم پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے خود اسے خود سے دور کر رکھا ہے۔ بے دہانی میں نہ جانے کب اس کے منہ سے ایسی بات نکلی۔ اون اس لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن گالی سے کم نہ لگی، اور اون کی دنیا ہل گئی۔ اسے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی۔ ایک انچاہی اولاد یہ سوچ بھی اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ بعد میں انیسہ کے گھر بھی باری باری 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بے اولادی کا وہ تانا تو ختم ہو گیا، لیکن اون کی زندگی پر لگا انچاہی اولاد کا الزام نہ ختم ہوا۔ پھر وہ بدتمیز ہو گیا، ہر بات میں گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ شروع میں اس نے بہت مار کھائی، پھر دادا نے اسے بچانے کے لیے اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ وہ گھر میں دادا کا لاڈلا مشہور تھا۔ سب بچے دادا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے، لیکن اون انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ اس کے جذبات سے آگاہ ہو گئے تھے۔ دادا یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ بہت بری باتوں کا مطلب سمجھ چکا ہے۔ اس نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس عورت کو ماں کہلانے کا حق نہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہے۔ اس دن کے بعد اس نے زبیدہ کو ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا، اور سب سے زیادہ بدتمیزی بھی وہ اسی سے کرتا تھا۔ باقی گھر میں کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ماں کو جلانے کے لیے تائی کے قریب رہتا، جبکہ کبھی کبھی اسے بھی منہ نہ لگاتا۔ اس کی ماں سے نفرت دیکھ کر وہ زبیدہ کو سب سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ زبیدہ اسے اہمیت دینے لگی، گھر میں سب سے زیادہ اسے چاہنے لگی، لیکن اسے اہمیت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اب اون کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ گھر میں سب اسے کہتے ہیں کہ اون اتنا بے حس ہے کہ اگر اس کی ماں مر بھی جائے تو بھی وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن ان سب بچوں کی نفرت کا نشانہ تب بنا جب دادا نے مرنے سے پہلے اپنا گھر اون کے نام لکھ دیا۔ اس کے بعد سب ہی بہن بھائیوں کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ تایا ابو کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے، جبکہ ابو کا کہنا تھا ان باقی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اون کو ان سب کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد اس پر جو کچھ پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اب زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا، وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ پڑھائی میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ ابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ سب کچھ طے پا چکا تھا۔ اس جمعے آرزو کا نکاح تھا۔ امی یہ تو نکاح کے بعد بھی رخصت نہیں ہوگی، ابا نے کہا ہے کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک یہ یہیں ہمارے سینوں پر مونگ ڈالے گی۔ تامیہ نے رضیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ارے میری بچی، تو فکر مت کر، ایک بار نکاح ہونے دے، پھر تو دیکھ میں کیسے اسے یہاں سے رفو چکر کرتی ہوں۔ 40 سال کا ہو گیا ہے بشیر، اب تک شادی نہیں ہوئی، ہر دوسری عورت کو دیکھ کر آہیں بھرتا ہے۔ اس دن میں نے باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیا کہ تمہارا نکاح تو آرزو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہائے بیچاری آرزو، کتنی خوبصورت ہے اور کس کے پلے پڑ رہی ہے، تامیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے تو جہاں زیب کا اس پر دل آ گیا۔
اور کالج سے ایک دن اچانک نکاح کر کے لے آیا۔ پھر کیا تھا، خاندان میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ اور پھر ایک دن خبر ملی کہ جہاں زیب اور اس کی بیوی سمینہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ منحوس بچ گئی اور وہ دونوں مر گئے، اور تمہارے ابا اس پر ترس کھا کر یہاں لے آئے، اور اس دن سے یہ میرے سر پر ناچ رہی ہے، رضیہ نے بتایا۔ بس امی، اب تو جان چھوٹ رہی ہے نا اس سے، اور لگے ہاتھوں ماموں کا بھی کام ہو گیا، بیوی بھی مل گئی اور مفت کی نوکرانی بھی۔ بڑی آئی اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، 2 ٹکے کی لڑکی، میرے باپ کے پیسے پر پلنے والی۔ تامیہ زبان سے زہر اگلتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ کچن میں تائی امی کے لیے چائے بناتی آرزو اپنے ماں باپ کے ذکر پر تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے کیسے اس جمعے نکاح رکھ لیا؟ ارے ہم بھی اس کے کچھ لگتے ہیں، ہمیں بتائے بغیر کیسے اس کی شادی کر رہے ہیں آپ؟ زبیدہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارے بس بس، سال سال تو اپنی بھتیجی کی خبر نہیں لیتی ہو تم، اور اب جب ہم اچھے طریقے سے اس کا نکاح کر رہے ہیں تو تمہیں رشتہ داریاں یاد آنے لگی ہیں، رضیہ نے غصے سے کہا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، 18 سال کی بھی نہیں ہے، اس طرح سے اچانک نکاح؟ صرف نکاح کر رہے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوگی، رخصتی پڑھائی کے بعد ہی کریں گے۔ بس تم اس جمعے کو نکاح پر آ جانا، یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ بس اتنا کہہ کر رضیہ نے فون رکھ دیا۔ پرسوں جمعہ تھا۔ زبیدہ تو یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ ابھی کل تک تو اس کی بھتیجی بچی تھی اور اچانک اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ جب آرزو کے والدین کا انتقال ہوا، زبیدہ کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ کسی اور بچے کا بوجھ اٹھا سکتے، اور پھر عثمان بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جتنے اچھے طریقے سے اپنے تایا کے گھر پر رہتی، اتنے اچھے سے پپھو کے گھر پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ عثمان کو لقوہ ہونے کے بعد اس کی حیثیت ایک نکرانی سے زیادہ نہیں، تو وہ اپنی بھتیجی کو لینے جا پہنچی، جس پر رضیہ نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا کہ پہلے ہم کھلاتے پلاتے رہے ہیں، اب کسی کام کاج کے لائق ہوئی ہے تو تم اسے لے کے جا رہی ہو۔ زبیدہ کو یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ رضیہ کو 8 سال کی آرزو کام کاج کے لائق لگی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ عمر یار، میں کچھ نہیں خرید رہا، اور نہ ہی میں ریان کی شادی پر جانے میں انٹرسٹڈ ہوں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکیلے جا اور جو کچھ لینا ہے خرید کے لے آ۔ اون یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ریان نے کتنے خلوص سے ہمیں شادی پر بلایا ہے، اور ہم نہیں جائیں گے تو اسے کتنا برا لگے گا۔ عمر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس بات ختم، اور ویسے بھی آج کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، 2-4 دن میں شادی ہے، تو یہ کام نپٹا کر مجھے باہر مل، کیونکہ ریان نے شادی پر فیملی کے ساتھ بلایا ہے، اور مصباح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی چیزیں بھی لینے میں نے ہی جانا ہے۔ عمر نے کہا۔ مطلب تو لیڈی شاپنگ بھی کرے گا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا؟ اون نے اسے گھورا۔ یار تو بھی کر لینا میری ہونے والی بھابھی کے لیے۔ عمر نے آنکھ دبائی، جس پر اون مسکرایا۔ ایک عمر ہی تھا جس کی کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا، اس کا بچپن کا دوست، اس کا ہر راز کا ساتھی۔ یہ تھی دیدار عشقم کی پہلی ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔